السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں مسیح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دین کی باتیں، دین کے مسائل اور ان کا حل۔ تو ابھی ہمارا جو مسئلہ چل رہا تھا مرنے کے بعد کا، روح کی حقیقت کا، تو 2 حصوں میں ہم نے آپ کو ویڈیو پہنچائی ہے۔ اب ہم آپ کو تیسرے حصے کے ذریعے مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں رہتی ہے، یہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا۔ علیین یا سجیین یہ عالم ارواح کا ٹھکانہ ہے۔ یہ ارواح یعنی روحوں کا ایک ٹھکانہ، یعنی ایک جگہ یا ایک گھر یا ایک مقام، جو بھی کہہ لیجیے اس کو۔ تو اس کے بارے میں بھی کچھ سوال ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا مرنے کے بعد انسان کی روح قبر میں رہتی ہے یا برزخ میں رہتی ہے؟ جنت و جہنم میں رہتی ہے یا علیین و سجیین میں رہتی ہے؟ ایک سوال ہے، واضح فرمائیں۔ اور قبر جس میں مردے دفن کرتے ہیں اس کو برزخ کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ اگر صحیح ہے تو پھر ہم اور آپ جو پانی زمین سے نکلا ہوا پیتے ہیں وہ برزخی پانی ہے، اور اسے دوسرے عالم کا پانی کہنا درست ہے یا نہیں؟ زمین کے اندر کا حصہ اسی دنیاوی عالم میں شامل ہے یا دوسرے عالم میں؟ بیان فرمائیں۔ یہ سوال ہے۔ یعنی پہلا سوال تو یہ ہے کہ روح جو یہاں سے منتقل ہوتی ہے انسان کے جسم سے، وہ کہاں جاتی ہے؟ وہ برزخ میں رہتی ہے یا جنت میں یا جہنم میں یا علیین میں یا سجیین میں؟ اس کے بعد جو مردے دفن کیے جاتے ہیں وہ برزخ کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ اس کو برزخ کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ اگر صحیح ہے تو پھر جو پانی نکلتا ہے زمین سے، کیونکہ قبر ہوتا ہے، جو قبر کھودی جاتی ہے وہ زمین کے اندر، اور جو پانی نکلتا ہے وہ بھی زمین کے اندر سے، تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ برزخ دونوں کو کہا جائے گا، قبر کو بھی اور پانی نکلنے کی جگہ کو؟ یعنی یہ پانی جو نکلتا ہے وہ دوسرے دنیا سے نکل کر کے آتی ہے یا اسی دنیا سے؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب ہے، قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے، الجواب باللہ التوفیق، قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک ارواح کا ٹھکانہ علیین میں ہے۔ علیین نیک لوگوں کی جگہ ہے، اور سجیین بدکاروں کی، اور بدکاروں کی ارواح کا ٹھکانہ سجیین میں ہے۔ ارواح کے معنی روح کی جمع ارواح، یعنی بہت ساری روح ہیں۔ روح ایک روح، ارواح بہت ساری روح۔ ہم اس لیے اس کو واضح کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ جس کی جمع ارواح ہے، جس کو بہت ساری روحوں کو ارواح کہا جاتا ہے۔ تو دوسری صورت میں ایک تو علیین سجیین، یہ تو اصل ٹھکانہ ہے، روحوں کا ٹھکانہ علیین یا سجیین۔ نیک ٹھکانہ علیین، بدکاروں کا ٹھکانہ سجیین میں ہے۔ البتہ علیین اور سجیین میں رہتے ہوئے ارواح کا کچھ نہ کچھ تعلق اپنے اجزاء جسمانی سے باقی رہتا ہے، چاہے یہ اجزاء دنیا میں کسی بھی شکل میں موجود ہوں۔ اس کے لیے قبر کے گڑھے کی کوئی تشخیص نہیں، یعنی قبر کے گڑھا ضروری نہیں ہے۔ انسان کے جسم کے اندر روح ہے تو اس دنیا میں ہے، انسان کے جسم کے اندر سے روح نکلی، وہ دوسری دنیا میں پہنچ گئی، وہ عالم برزخ میں پہنچ گئی۔ اب وہ چاہے جلا کر کے اس کو جلایا جائے، چاہے اس کو پانی میں بہا دیا جائے، چاہے وہ اس کو گڑھے میں ڈالا جائے، وہ عالم برزخ اس دنیا سے منتقل ہونے کے بعد، اس دنیا سے روح کو نکلنے کے بعد عالم برزخ اس کو کہا جائے گا۔ اب وہ ضروری نہیں قبر ہی ہو، مرنے کے بعد کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ دوسری دنیا سے شروع ہو جاتا ہے، وہی عالم برزخ ہے۔ اور عالم برزخ کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ صاف ہے، واضح ہے۔ کسی جگہ کو خاص مقرر نہیں کیا گیا کہ صرف وہ قبر کا گڑھا ہی عالم برزخ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور قبر کے حالات کا تعلق عالم برزخ سے ہے، اور عالم برزخ کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ موت اور قیامت کے درمیان پیش آنے والے حالات کا عنوان ہے۔ مرنے کے بعد جو قیامت آئے گی، مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو زندگی ہوگی قبر میں یا کہیں اور، کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، جلا دیا جاتا ہے، تو اس کو موت کے بعد سے لے کر قیامت تک وہ عالم برزخ میں اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے، وہی عالم برزخ ہے۔
سوال سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سائل برزخ کو قبر کی جگہ تک محدود سمجھ رہا ہے، یعنی جو سوال کرنے والا، جو سوال اس سے پہلے پڑھا گیا، وہ یہ سمجھتا ہے صرف قبر ہی کو سوال عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ برزخی زندگی ہمارے لیے پردے خفا میں ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، پردے خفی چھپی ہوئی چیز جس کا علم، جس کی اصل حقیقت صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور زمین سے جو پانی نکلتا ہے اس کا عالم برزخ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو پانی نکلتا ہے وہ عالم برزخ اس کو نہیں کہا جائے گا، وہ اسی دنیا سے پانی نکلتا ہے، وہ تو اسی دنیا سے نکلنے والا پانی ہے۔ زمین کے اندر کا حصہ بھی عالم دنیاوی میں شامل ہے، اس پر عالم برزخ کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کو عالم برزخ کا حصہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ساری چیزیں حدیث کے حوالے سے لی گئی ہیں۔ در منصور سے لے کر در منصور سے ہے، اور شرح صدور سے ہے، بحوالہ عقائد اہل سنت والجماعت سے ہے، المؤمنون ہے۔ یہ ساری چیزیں ان سے، یہ کتاب سے لی گئی ہیں اور اس کتاب میں منتقل کی گئی ہیں۔ اہل سنت والجماعت، ہم آپ کو پھر بتا دیں، اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے حکموں پر اور نبی کے طریقے پر، صحابہ کی زندگی پر عمل کرے، وہی اہل سنت والجماعت ہے۔ جو سنت پر عمل کرے وہی سنی ہے کہ نہیں؟ تو جب ہم سنت والی زندگی گزارنے لگ جائیں گے وہی سنی ہے۔ عقیدہ حیات النبی، اب ہم آپ کو یہ بھی واضح کر دیں، عقیدہ جو ہوتا ہے نبی کے بارے میں، وہ سوال کیا اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ اور فیصلہ ہے یا اس بارے میں ان کے مابین اختلاف ہے؟ یعنی عقیدہ جو ہے وہ سارے لوگوں کا ایک ہے یا اختلاف ہے، الگ الگ؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی قبر مبارک میں جس میں دفن ہے، اعادہ روح کے ساتھ دنیاوی حیات کی طرح زندہ ہیں، اور اپنے جسد عنصری کے ساتھ عادتاً دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ حالانکہ صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ارواح طیبات اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اعلی علیین میں ہے۔ یعنی ایک سوال ہے کہ اللہ کے نبی اپنے جو ہے روح کے ساتھ قبر میں موجود ہیں، کیا وہ لوگوں کی مجلس میں جاتے ہیں؟ کیا وہ لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جواب دیتے ہیں؟ اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ علیین میں ان کی روح اعلیٰ علیین میں موجود ہے۔ علیین اس دنیا سے دوسری دنیا میں ایک جگہ ہے جو علیین نیک لوگوں کا ٹھکانہ، اور اعلیٰ علیین میں یہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ جب وہاں موجود ہے تو پھر وہ کیسے سنیں گے، کیسے بولیں گے، کیسے جواب دیں گے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب ابھی آگے آئے گا۔ نمبر 1 یہ ہو گئی بات۔ دوسری نمبر، اگر کوئی عالم یہ عقیدہ رکھے، اگر کوئی عالم یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں دنیاوی حیات کی طرح زندہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی حیات اور جسم مبارک روضہ اطہر میں قبر کے اندر محفوظ ہے، البتہ روح پاک کا جسم مبارک سے ایک قسم کا تعلق رہتا ہے جس کی حقیقت و کیفیت اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے، تو یہ عالم دین اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جائے گا یا اس میں داخل ہے؟ اور ایسا عالم دین کی اقتداء میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ ایک سوال ہے دوسرے نمبر کا کہ کیا کوئی عالم عقیدہ رکھے کہ اپنی قبر میں دنیاوی حیات کی طرح زندہ نہیں ہے؟ کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں دنیاوی حیات کی طرح زندہ نہیں ہے؟ کیا وہ ایسا عقیدہ اگر کوئی عالم رکھے تو کیا وہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ حیات برزخی حیات یعنی جو زندگی برزخ کی زندگی اللہ کے نبی کی ہے، اور جسم مبارک روضہ اطہر میں قبر کے اندر محفوظ ہے، یعنی ان کا جسم مبارک روضہ اطہر میں موجود ہے، البتہ روح پاک کا جسم مبارک سے ایک قسم کا تعلق رہتا ہے، جسم مبارک سے ایک قسم کا تعلق روح پاک رہتا ہے جس کی حقیقت و کیفیت اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے، یعنی وہ ساری چیزوں کا علم رکھنے والا اللہ ہے۔ تو خیر خلاصہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی روضہ اطہر میں حیات ہیں، زندہ ہیں یا نہیں ہے؟ کیا روح ان کے جسم میں موجود ہے یا علیین میں موجود ہے؟ تو یہ ساری چیزوں کا عقیدہ رکھنے والا، اس کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں پڑھنی چاہیے یا نہیں ہوگی؟ اس کا جواب آگے آتا ہے۔ البتہ وباللہ التوفیق، الجواب وباللہ التوفیق، اہل سنت والجماعت کا یہ واضح عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اور دیگر انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں اعلیٰ ترین درجے کی حیات کے ساتھ تشریف فرما ہیں. یہ ایک جواب ہے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور دیگر انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں اعلیٰ ترین درجے کی حیات کے ساتھ تشریف فرما ہیں. یہ حیات برزخی ایسی قوی ہے کہ اس کے اثرات دنیاوی حیات تک رونما ہوتے ہیں. یعنی وہ قبر میں موجود ہیں، وہ برزخ، عالم برزخ ہے، وہ جہاں پر موجود ہیں، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ اتنا اعلیٰ درجے میں ہے، اتنی زیادہ وہ قوت طاقتور رکھتا ہے کہ وہ اس کا اثر جو ہے دنیا میں پڑتا ہے. اس کا جو ہے مثال کے طور پر بات سمجھائی جا رہی ہے. جیسے پہلا نمبر پر جو مثال ہے، انبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی وراثت جاری نہیں ہوتی. پہلی مثال کہ انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، دنیا سے وفات پا جاتے ہیں، تو ان کی وراثت نہیں چلتی. دوسرا نمبر، انبیاء علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کی ازواج مطہرات کو نہ تو عدت گزارنے کا حکم ہے اور نہ ہی ان کا کسی سے نکاح حلال ہوتا ہے. تو یہ دوسری مثال ہے. انبیاء علیہ السلام دوسرے لوگوں سے، ان کی بیویاں جو ہیں وہ دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی. یہ ایک الگ معاملہ ہے، اور یہ ایک جو ہے مثال کے طور پر بات سمجھائی جا رہی ہے کہ نہ ان کا کسی سے نکاح حلال ہے اور نہ ان کو جو عدت کے زمانہ 4 مہینے 10 دن بٹھایا جاتا ہے شوہر کے انتقال کے بعد، وہ ان کے لیے جائز نہیں ہے. کس کے لیے؟ انبیاء علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے. ازواج مطہرات یعنی بیویاں، پاک بیویاں. انبیاء علیہ السلام کے اجساد مبارک یعنی جسم مبارک یا بعینہ قبر میں محفوظ رہتے ہیں، اور ان کا روح سے ایسا خاص تعلق ہوتا ہے کہ اپنی قبر پر حاضر ہو کر سلام کرنے والوں کا جواب مرحمت فرماتے ہیں. البتہ یہ زندگی دنیاوی حیات سے بائیں معنی جداگانہ ہے کہ وفات کے بعد احکام شریعہ پر عمل کرنے کا مکلف انہیں قرار نہیں دیا جاتا. یعنی احکام شریعہ پر عمل کرنے کا مکلف انہیں قرار نہیں دیا جاتا، لیکن اگر وہ چاہیں تو اپنی مرضی سے عبادات انجام دے سکتے ہیں. یعنی وہ شریعت پر عمل نہیں کر سکتے، لیکن چاہیں تو عبادات کر سکتے ہیں، انجام دے سکتے ہیں. اور اگر ان کی قبر پر کوئی جائے تو ان کی آواز کو سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن ان کا جواب آپ کو سنائی نہیں دے گا، اور وہ آپ کا جواب، آپ کے سلام کا جواب ضرور دیتے ہیں. یہ عقیدہ ہے. اور سوال نامہ میں جن عالم صاحب کا عقیدہ نمبر 2 پر ذکر کیا گیا ہے وہ عقیدہ صحیح ہے. اصل سنت والجماعت کی رائے یہی ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا شخص اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہے، اور اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا بلا شبہ درست ہے. یعنی جو سوال عالم جو عقیدہ رکھے گا دوسرے نمبر سوال پر کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی قبر میں دنیاوی حیات کی طرح زندہ نہیں ہے، دنیاوی حیات کی طرح جیسے دنیا میں نبی رہتے تھے اس طریقے سے وہ زندہ نہیں ہے، لیکن وہ قبر میں حیات ضرور ہے، وہ ضرور جو ہے محفوظ ہیں، ان کی روحیں محفوظ ہیں، وہ محفوظ ہیں، لوگوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں. اور اس طریقے سے یہ بات مکمل ہوئی. اب باقی بات آپ کو ہم بعد میں بتائیں گے. بہت ساری زندگی، عالمی زندگی کے بعد، مرنے کے بعد والی زندگی، بہت ساری چیزیں بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اس میں برزخی زندگی، عالم برزخ، اس کے بعد آنے والی بات ہے. اس کو آپ پہلے دیکھیے، سمجھیے، عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لوگوں کو یہ بہت سارا علم نہیں ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے ذریعے نبی کون ہے، ہاں نبی کس کو کہتے ہیں، صحابہ کس کو کہتے ہیں، تبع تابعین کس کو کہتے ہیں، فرشتے کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں، یہ ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا بتائیں گے. تو آج ہم آپ کو فرشتوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں. فرشتوں کے بارے میں اتنا کہا گیا ہے کہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، ان کی کوئی گنتی نہیں ہے. فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے،
بہت زیادہ ہے جس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ ہاں اتنا آپ کو جو ہے بتایا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد میں کچھ مقرر فرشتے جو ہیں وہ سب سے فرشتے جو ہے اعلیٰ فرشتوں میں ان کی گنتی ہے۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عزرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، 4 فرشتے ہیں اور چاروں کا کام یہ ہے۔ 4 فرشتے آپ یاد کر لیجئے، یہ آپ کو ذہن نشی کرنا چاہیے، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جو سوال ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ ایک شخص سے سوال آیا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، عیسیٰ علیہ السلام علیہ الصلاۃ والسلام اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام، ان چاروں میں نبی کون ہے؟ تو اس نے کہا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو یہ بات سارے لوگوں کو علم نہیں ہوتی، تو ہم آپ کو یہ بتا دیں 4 فرشتے مقرب فرشتے جن کا کام یہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا کام یہ تھا کہ نبیوں کے پاس اللہ کے احکام کو، اللہ کے پیغام کو لے کر کے نبی کے پاس آتے تھے۔ ہر نبی کے یعنی ہر زمانے میں ہر نبی کے پاس یہ اپنا کام انجام دیتے تھے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور دوسرے فرشتے حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا کام بارشوں کو دیکھنا، بارشوں کو برسانا۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ بارش برسا دیتے ہیں، اور بارشوں کا کام انہی کے سپرد کیا گیا ہے۔ اور تیسرے حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام، وہ حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے منہ میں ایک سور ہے، ان کا ایک پاؤں داہنی طرف مشرق میں، ایک پاؤں جو ہے مشرق میں، ایک پاؤں مغرب میں، یعنی ایک دنیا کے کنارے اور ایک دوسرے دنیا کے کنارے پر موجود ہے، اور وہ منہ میں سور لیے ہوئے کھڑے ہیں، اور اس انتظار میں ہے کب اللہ کا حکم ہو اور کب روح کو سور کو پھونک دے اور قیامت قائم ہو جائے، بس اسی انتظار میں، یہی ان کا کام ہے۔ اور چوتھے حضرت عزرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان کا کام ہے لوگوں کی روحوں کو قبض کرنا، لوگوں کی روحوں کا نکالنا، یعنی اب جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں وہ سب کا روح نکالتے ہیں۔ اب ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ ایک ہی وقت میں دنیا کے الگ الگ کونے میں الگ الگ چیزوں کے، الگ الگ مخلوق کی، کہیں پر انسان کا انتقال ہو رہا، کہیں بکری مر رہی ہے، کہیں بھینس مر رہی ہے، کہیں جانور، کہیں پتنگے، کہیں کیڑے، کہیں مکوڑے، کہیں کچھ، تو اس میں ساری چیزوں کا ایک ہی وقت میں اتنا روح کیسے نکالتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام؟ تو اس کو یہ بات سمجھائی گئی کہ دیکھو بھائی، جیسے با ہے، یہ با جو ہے، ابا کے نیچے جو نقطہ ہے وہ آپ کو جو دکھتا ہے وہ ایک نقطہ ہے، با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ آپ کو بالکل پوری طریقے سے دکھتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو با کے نقطے کے برابر دکھتا ہے، اور وہ کہیں پر بھی وہ رہے گا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ایسے ہی شکل میں دکھا کر کے، ایسے ہی طریقے سے وہ روح کو قبض کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں با کے نقطے کے برابر یہ دنیا ہے، جس وقت چاہتے ہیں، جہاں سے چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا کام، 4 مقرب فرشتے، چاروں کا کام۔ اور تو بہت سارے فرشتے ہیں جو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں جب نماز پڑھائی، جب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے، وہاں نماز پڑھائی، تو جب سلام پھیرا تو دائنی طرف جہاں تک نظر جائے وہاں تک فرشتے انبیاء، اور اس کے بعد بائیں طرف جہاں تک نظر جائے وہاں تک فرشتوں کی تعداد، یعنی ان کے پیچھے یعنی امام الانبیاء، انبیوں کے سردار، امام الانبیاء، اماموں کے امام، جب نماز پڑھائی تو ان کے پیچھے لا تعداد فرشتوں نے نماز پڑھی۔ اتنی تعداد ہے جن کی کوئی گنتی نہیں۔ اپنی ویڈیو کو یہاں پر مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہاں، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، آل کا بٹن دبا لیں، اور تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، اور نیکی کا حصہ بنیں اور ان کے مددگار بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔